اور یسوع نے کہا کہ میں تو تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتا، لیکن تمہارا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، وہی کلام جو تم سنتے ہو وہی آخری دن تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ تو خدا کے کلام مقدس میں ایک اور حوالہ ہم تلاوت کریں گے۔ حبقوق نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ ہے، اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ دیوار سے کیا چلائیں گے؟ پتھر۔ دیوار سے پتھر چلائیں گے، اور چھت سے شہدید کیا دیں گے؟ چھت سے شہدید جواب دیں گے، اور پتھر چلائیں گے، شہدید جواب دیں گے۔ جس بہن نے خداوند تیرے کلام کو سنا تھا، اس بھائی نے تیرے کلام کو سنا، اس نے یہ سنا تھا کہ کلام میں سے کہ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، ہر روز اپنی صلیب اٹھانی ہے، خدا کے پیچھے چلنا ہوگا، لیکن پتھر چلا چلا کر کہیں گے کہ اس نے تیرے کلام کو سنا لیکن عمل نہیں کیا۔ اگر آپ کسی بند کمرے کے اندر گناہ کرتے ہیں، کوئی بدی کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ پتھر چلا چلا کر یہ گواہی دیں گے کہ اس بھائی نے بدکاری کی تھی، اس بہن نے بدکاری کی تھی، اس نے خداوند تیرے کلام کو سن کر اپنے دل کے اندر نہیں رکھا تھا۔ تو پتھر چلا چلا کر جو ہے وہ گواہی دیں گے، دیواروں سے پتھر چلائیں گے، چھت سے شہدید جواب دیں گے۔ آپ چاہے کہاں کسی بھی کونے کے اندر ہوں، آپ دنیا کے آخری کونے میں بھی ہوں، تو خدا کا روح وہاں بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ وہاں پر بھی آپ کو سن رہا ہے۔ کوئی انسان آپ کو چاہے دیکھ نہیں رہا، لیکن خدا وہ واحد ہستی ہے جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک شخص تھا، اس نے نیا پانی کا بپتسمہ لیا، اس نے خدا کی حضوری کے اندر جانا شروع کیا، اس نے خدا کے کلام کو سنا کہ اگر ہر روز تو نے اپنی صلیب اٹھانی ہے، تو نے ہر روز اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش جاگی کہ میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں، خدا مجھ سے بات کرے۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے ایک جگہ مقرر کی، جس جگہ پر وہ رہتا تھا اس سے باہر ایک ندی تھی، ندی کے پار جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر پہلے دن گیا اور وہاں جا کر وہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ خداوند میں ہر روز یہاں پر آؤں گا، ہر روز تجھے سجدہ کروں گا، 30 دن تک میں سجدہ کروں گا۔ خداوند اگر تو واقعی زندہ خدا ہے تو مجھ سے بات کر۔ تقریباً 7 دن گزرے تو خدا نے اس کو بلیس کرنا شروع کیا، خدا نے اس کو برکت دینا شروع کی۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کا ایک دوست تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ، اس کے پاس اتنا روپیہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے، یہ پہلے تو اس کا کھانا پینا پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ سب کچھ آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ اس نے ایک دن اس کا پیچھا کیا، تو وہ چھپ کر دیکھتا ہے اور پھر وہی جا کر دعا کرتا ہے کہ خداوند آج 8واں دن ہے اور خداوند 30ویں دن تو مجھے آ کر ملے گا، خداوند تو مجھ سے بات کرے گا۔ تو وہ شخص چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دوست جو تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اسی طرح دن گزرتے گئے، وہ ہر روز آتا، سجدہ کرتا، خدا کی حضوری کے اندر گھنٹوں گزارتا۔ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ گھنٹوں چھپ کر صرف اسے دیکھتا تھا کہ کیا واقعی خدا اس کے ساتھ بات کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو ایسا ہوا کہ جب 30واں دن تھا، 30ویں دن جو ہے وہ بہت تیز آندھی چل رہی تھی، بہت طوفان برپا ہوا، بارش آئی اور وہ ندی کا پانی جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا۔ ایسا تھا کہ کوئی اس ندی کے پار نہیں جا سکتا تھا، لیکن جو شخص ہر روز چھپ کر دیکھتا تھا وہ پہلے سے ہی جا کر وہاں پر چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بھائی آئے گا تو آج میں دیکھوں گا کہ کیا خدا واقعی ان کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اب وہ شخص جس نے 30ویں دن خدا کو سجدہ کرنا تھا، وہ اب ویٹ کر رہا ہے کہ کدوں بارش رکے گی، کدوں میں جا کے خدا کی حضوری سجدہ کرانا۔ بارش وقت گزرتا گیا، وہ ویٹ کرتا رہا، اندھیرا پڑ گیا، آدھی رات ہو گئی، اس بارش نہیں رکی، لیکن وہ دوسرا شخص وہیں پر انتظار کرتا رہا۔
اس شخص نے کیا جنہیں 30ویں دن سجدہ کرنا ہی جا کے انہوں نے کیا خداوند تو تے سارے حال جاننا ہے، بارش بڑی تیز ہے، ندی دا پانی چڑھیا ہے، تو میں تینوں کہیں جا کے سجدہ کرا 29 دن سجدہ کیتا، چل 30ویں دن تے سجدہ نہیں کر پایا، لیکن خداوند میں کل آ کے تینوں سجدہ کراں گا تے تو میرے نال کی کری، تو میرے نال گل کری۔ تو وہ شخص جو وہاں پر چھپ کر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آدھی رات ہو گئی ہے لیکن وہ نہیں آیا، تو وہ اٹھا اور اسی مذبح پر جا کر اس نے جب سجدہ کیا تو خدا کا روح سے بولا، ہاللیلویہ، خدا کا روح سے کہا گیا بیٹے خدا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے خداوند میں بڑا گنہگار ہوں، اے خداوند تو مجھے اپنی حضوری کے اندر قبول فرما، اے خداوند اے پاک خدا تو مجھے برکت دے تاکہ میں تیری خدمت کر پاؤں۔ تو وہ شخص جو 30 دن چھپ کر دیکھتا رہا وہ برکت لے گیا، ہاللیلویہ۔ لیکن وہ جس نے اتنی محنت کی، ہر روز ندی کو پار کیا، وہ اپنی برکت کو کھو بیٹھا۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنی خودی کا انکار کریں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ خداوند تو مجھے برکت دے نہ دے، اے خداوند تو ہی میرا خدا ہے، تو جب ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ خدا مجھے برکت دے نہ دے وہی میرا خدا ہے۔ خدا کیونکہ جب 75 سال کا تھا، جب خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو اٹھ اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے ناطے داروں میں سے نکل، تو وہ ایمان کے ساتھ نکل گیا۔ 24 سال گزر گئے لیکن خدا نے جو وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، لیکن 24 سال اس نے اس ایمان کے ساتھ گزارے تھے کہ خداوند مجھے سنے یا نہ سنے وہی میرا خدا ہے، وہ مجھے برکت دے نہ دے وہی میرا خدا ہے۔ وہ اس ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری کے اندر جھکتا رہا، اور جب 24 سال گزر گئے اس نے جب خدا سے جو ہے وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو خدا کے فرشتوں نے وزٹ کیا اسے، ہاللیلویہ۔ اور میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کی لائف پر پروفیٹک ورڈ ریلیز کرتا ہوں کہ خدا کے فرشتے آپ کو وزٹ کریں گے یسوع کے نام میں، وہ آپ کو وزٹ کریں گے یسوع کے نام میں، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ اگر تم اپنی خودی کا انکار کرو گے، اگر تم ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ گے تو تم اپنی جان کو بچا پاؤ گے۔ اگر تم میری باتیں سن کر اس پر عمل نہیں کرو گے تو میں تو تمہیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں تو تمہیں نجات دینے آیا ہوں۔ لیکن اگر تم عمل نہیں کرو گے، اگر تم میری باتیں سن کر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، وہی کلام جو تم نے سنا ہے۔ اور یہ گواہی کوئی انسان نہیں دے گا، اس وقت تو ہر انسان ہر ایک کو اپنی اپنی پی ہونی ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جاؤں۔ لیکن جب عدالت ہوگی تو خدا کے کلام مقدس کے اندر مکاشفہ کے حصے کے اندر لکھا ہے کہ پھر میں نے کہ بڑا سفید تخت لگا ہوا دیکھا اور اس پر اس برے کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے، اور پانی نے اپنے مردوں کو دے دیا، آگ نے اپنے مردوں کو دے دیا، قبروں نے اپنے مردوں کو دے دیا، اور ایک بہت بڑی بھیڑ میں نے دیکھی۔ اور پھر کہتا ہے کہ پھر کتابیں کھولی گئی، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کہ کتاب حیات، اور جیسا ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کتابوں کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ تو دیواروں سے جب پتھر چلائیں گے کہ یہ گنہگار ہیں، خدا یہ تیرے کلام کو سنتا تھا لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو جب ہم متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں 10 کماریوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ ایک ہی چرچ کی ممبر تھی، وہ ایک ہی جگہ پر رہتی تھی، اکٹھی عبادت کرتی تھی، لیکن وہ 5 جو تھی وہ خدا کے کلام کو سن کر جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتی تھی، لیکن 5 جو ہے وہ خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتی تھی۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہر کلیسیا کے اندر جو ہے وہ 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک ایماندار اور ایک غیر ایماندار۔ ایک جو ہے وہ پورے دل اور پوری جان کے ساتھ خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ رسمی طور پر آتے ہیں خدا کی حضوری کے اندر، صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ آج سنڈے کا دن ہے، سارے محلے والے چل جاندے نے، پر مینوں یہ نہ کہے کہ تو کیوں نہیں بہن چرچ گئی، کہ تیرا دل نہیں کردا چرچ جان دے۔ تو ہم اسی بات سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کہ کوئی میرے تے انگلی نہ چکے تو ہم خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں۔
صرف ٹیمپریری طور پر، فارمیلٹی کے طور پر. لیکن جب ہم پورے دل اور پوری جان کے ساتھ جو آتے ہیں، وہ جس طرح وہ 5 وہ گواریاں تھی جو عقل مند تھی، جنہوں نے کپیاں بھی لی اور اپنی کپیوں میں تیل بھی لیا، اور دوسری جو بے وقوف گواریاں تھیں، انہوں نے کپیاں تو لے لی لیکن اپنی کپیوں میں تیل نہیں لیا، اور آدھی رات کو دھوم مچی کہ دلہا آ گیا. تو جو عقل مند گواریاں تھیں انہوں نے اپنی مشلیں لی اور اپنی کپیوں میں تیل ڈالا اور مشلیں جلا کر جو ہے وہ دلہا کے استقبال کو نکلنے لگی. تو دوسری جو 5 گواریاں تھیں وہ بھاج کے انہوں نے پاڑ کے پین کوڑا ہے مینوں نہیں، میں بھی اپنی کپی کی پانا ہے، اپنی مشل سے تیل پانا ہے. انہیں کیا خالی کپی ہے جو نکل دے کی کر پانا ہے، میرے تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، اپنے لیے جاؤ اور جا کر اپنے لیے مول خرید لاؤ. اور جب وہ مول خریدنے جا رہی تھی تو دلہا آن پہنچا، اور وہ جو 5 عقل مند تھی وہ تو دلہا کے جشن میں شریک ہو گئی، اور دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. اور وہ 5 بے وقوف گواریاں وہ آ کر جو ہے وہ شور ڈالنے لگی، کیا خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. وہ دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی، لیکن اس وقت جو ہے وہ وقت گزر چکا تھا. اس وقت جو ان کے پاس موقع تھا وہ موقع سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہ حالے دے دلہے دے آن دے وچ بڑی دیر ہے. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو چھوٹا سا تھا، تو جب سے سنتا آ رہا ہوں کہ یسوع آنے والا ہے تو وقت بہت نزدیک ہے، تو اب تو میرے بال سفید ہو گئے سر کے، لیکن یسوع تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. انہیں ہورے کدوں آنا ہے، انہیں ہورے کدوں آنا ہے. تو ہم اس بات کو سوچ کر کہ دنیا اتنے سال گزر گئے یہی بات چلتی آ رہی ہے کہ یسوع آنے والا ہے، تو پتہ نہیں اس نے کب آنا ہے. تو ہم اس بات کو سن کر جو ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن سے سوچ کر کہ ابھی یسوع دے آنے میں بہت دیر ہے، یسوع ابھی نہیں آئے گا، ابھی تو بہت دیر باقی ہے، تو ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے. تو ایسا ہوا کہ میرا آبادی کے اندر ہماری کلیسیا میں ممبر ہیں، تو وہاں پر وہ بہن ہیں ایک، اور ان کے والد صاحب ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو میں اور آپ کے بوا جی وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے گئے، تو ان کو ہم نے بتایا کہ انکل جی آپ ایسا کریں کہ خدا کا روح ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ توبہ کریں. ہم نے انہوں ایک کلام میں سے تعلیم دی، وہ پہلے تو کلام کو سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ میں حال توبہ، وہ 60 پلس تھے، تقریباً 70 سال کے قریب ان کی ایج تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حال توبہ نہیں کرنی، ابھی میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ خدا کا کلام آپ کو منع کہیں بھی نہیں کر رہا، آپ اپنی زندگی کے کام جاری رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ پادری صاحب جو توبہ کرنی ہوئے گی تانوں دساں گے. تو ایسا ہوا کہ تقریباً اس کے 6 مہینے گزر جانے کے بعد ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی. ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، انہیں جو ہے وہ سکن کا جو ہے وہ ٹیومر ہو گیا. تو ان کا آپریٹ کیا گیا، ان کے بدن کا بلڈ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ چینج کیا گیا، اور انہیں جو ہے وہ یہاں پر ایک ڈرین لگی، انہیں خوراک والی نالی لگی، یہاں سے آپریٹ کیا انہوں نے ایک نالی یہاں پر لگا کر جو ہے وہ. تو جب وہ بستر پر تھے اس دنیا میں سے کوچ کرنے سے 2 دن پہلے وہ بہن مجھے کال کرتی ہے کہ بھائی ہمارے گھر چکر لگائیں. ہم جب وہاں پر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بولے، پاسٹر کو بولے کہ مجھے کیا دیں، مجھے بپتسمہ دیں. تو میں نے وہاں پر ان کو کہا کہ وقت گزر گیا، اب آپ کی جیسی حالت ہے جس طرح آپ کو ڈرینز لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو ہم اب بپتسمہ نہیں دے سکتے. جب آپ کے پاس وقت تھا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ بپتسمہ نہ لے پائیں، لیکن آج خدا آپ کو موقع دے رہے ہیں. تو وہ بندہ اس وقت اپنی ان باتوں سے پچھتایا. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کل کو پچھتانا پڑے. تو ہمیں اپنی خودی سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہے. وہ جو 5 گواریاں تھیں جو باہر رہ گئی، انہوں نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا تھا، اس وجہ سے وہ اپنی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھی. اس لیے یسوع نے کہا کہ میں تو تمہیں نجات دینے آیا. تو وہ اپنی نجات کھو بیٹھی
क्योंकि उन्हें दुनिया में दिल लगाया। तो हमें जो है वो एक ही, अगर हम इस कलीसिया का हिस्सा हैं तो हम, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि जब यीशु बादलों पर आए तो हम सब हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हालेलुया। मेरे ये दिल की ख्वाहिश है कि जब यीशु बादलों पर आए तो हमारी कलीसिया में से कोई बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग है वो भी ना रह जाए, और सबसे अगर वो कोई छोटा बच्चा है तो वो भी ना रह जाए। लेकिन मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि हमारी सारी कलीसिया जब हम हवा में बादलों पर उठाए जाएं तो हम आसमान पर भी इसी तरह इकट्ठे बैठकर उसकी हम्द किया करें, जिस तरह उसके फरिश्ते 24 घंटे उसकी हजूरी के अंदर खड़े रहते हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है कि उस वक्त हम जो है वो इंसानों की मानद नहीं बल्कि फरिश्तों की मानद हो जाएंगे। हालेलुया। और उसकी हम्द करेंगे। और मैं खुदा का काज़म होता हुआ प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूं कि जब आप अपनी खुदी का इनकार करेंगे तो आप हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपके कंधे पर तख्ती देकर कहेगा, शाबाश है बेटे, शाबाश है बेटी, तू थोड़े में दयानतदार रहा, उस मिरास को ले ले जो मैंने बनाए आलम से पेश कर तेरे लिए तैयार की है। हालेलुया। अगर कोई इंसान अपनी खुदी का इनकार नहीं करेगा, अगर कोई अपनी जान बचाना चाहेगा, अपने फायदे के लिए जो है वो खुदा की हजूरी से दूर रहेगा, तो वो इंसान बेसिकली उसकी निजात जो है वो उसकी लाइफ के अंदर नहीं आएगी। वो हमेशा की जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। वो यहाँ पर तो अच्छे दिन गुजार लेगा रुपया पैसा कमा कर, लेकिन हमेशा की जिंदगी को वो क्या करेगा, खो देगा। वो इकट्ठी रहती थी 10 की 10, लेकिन जब दूल्हा आया तो 5 ले ली गई और 5 छोड़ दी गई। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो दिन आएंगे कि एक ले लिया जाएगा और दूसरा क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। 2 शख्स खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी और एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हमें जो है वो जो ले लिए जाएंगे हमें उनमें शरीक होना है। हम ऐसा ना हो कि हम छोड़ दिए जाएं और वहां पर डाले जाएं जहां रोना और दांतों का पीसना है। सो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। सो आए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की हजूरी के अंदर दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। जोरदार तालियां सुने कलाम की।